الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. عظمت قرآن اور تحفظ مدارس دینیہ کانفرنس ہیں مولانا عبدالشکور عزیز صاحب کے زیر اہتمام اور زیر انصرام ہیں. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو سیدھے ہو. اقوم قیام، قوم استقامت، مستقیم، قیم، یہ جتنے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں سب کا ماخذ اور مادہ ایک ہے. قوم کو قوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھی ہوتی، جن میں استقامت نہ ہو، جن میں ڈسپلن نہ ہو، وہ ہجوم ہوتا ہے، قوم نہیں ہوتی.
اس آیت کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ٹیڑے لوگوں کو سیدھی کرنے والی کتاب ہے، کار مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج ثریا تک لے جانے والی کتاب ہے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو علم کے اسٹیج تک لانے والی کتاب ہے، ایک دوسرے کے دشمنوں کو باہم شیر و شکر بنانے والی کتاب ہیں، جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، قوموں پر حکمرانی کی طاقت دینے والی کتاب ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن نے امام کیسے بنایا؟ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب قرآن سے تعلق قائم ہوا تو اللہ نے کتنی عظمت اور بلندی عطا کی کہ ایک وقت وہ تھا گھر سے نکال دیے گئے، چچا نے نکال دیا اور تن کے جو کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے، ماں نے جاتے جاتے چادر پھینک دی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ازار ایک سے قمیض بنا کر دونوں جہاں کسی کی محبت میں لٹا کر وہ جب یوں چلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے اور قرآن سے تعلق قائم ہوا تو پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب انتقال ہو گیا، آقا کو اطلاع ہوئی، آقا آئے، قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا، غسل دیا گیا، کفن کا انتظام ہوا، جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اور قبر میں اتارا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، ہائے کاش آج قبر میں اترنے والا حضرت عمر ہو۔ یہ نسبت قرآن سے قائم ہوئی تو عظمت اور بلندی مل گئی۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ غلام ہیں، شام کے بازار میں تپتی دھوپ میں ان کی بولی لگ رہی ہے، کوئی خریدار نہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، شام سے مکے خرید کر لائے گئے، مکے میں بولی لگ رہی ہے، کوئی خریدار نہیں ہے۔ بہرحال جب مسلمان ہوئے اور قرآن سے تعلق قائم ہوا تو ایک سفر کا موقع ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن امامت کے لیے حضرت سالم کو آگے کیا جاتا ہے۔ کسی نے اعتراض کر دیا، اتنے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں امامت کا حق حضرت سالم کو کیوں ملا؟ جواب ملا، یہ ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہے۔